بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری آج گفتگو تیسرے درس میں ہے۔ البتہ دوسرے درس میں ہم کیا پڑھیں؟ دوسرے درس میں ہم پڑھے کہ عقد اجارہ عقد لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو اس عذر کی کچھ صورتیں ہیں۔ مخصوص ہے عذر کرایہ دار کے لیے یا عمومی عذر ہے، تو اس کی تفصیل کل پڑھ چکے۔ آج پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں آج کے درس میں، کیا موجر یا مستاجر اگر مر جائے تو عقد باطل ہوگا یا عقد باطل نہیں ہوگا؟ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ پڑھیں گے کہ کون سی چیز کو اجارے پہ دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا موضوع یا ضمنی موضوع کہیں وہ یہ ہے کہ جو کرائے پر چیز لیتا ہے، اگر اس چیز میں کوئی فالٹ آ جائے یا وہ چیز تباہ و برباد ہو جائے تو کیا کرایہ دار اس کا ضامن ہے یا ضامن نہیں ہے؟ تو ہم اپنے کتاب لمع کے حوالے فرماتے ہیں وَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِالْمَوْتِ، اجارہ باطل نہیں ہوتا موت کے ذریعے۔ اب آپ سوال کریں گے کس کی موت، مالک کی یا کرایہ دار کی؟ اس کا جواب بعد میں دیں گے۔ فرماتے ہیں لا تبطل کی دلیل کیا ہے؟ کما یقتضی ہے، جیسے کہ عدم بطلان کی تقاضا کرتا ہے لزوم العقد۔ بھائی جب عقد لازم ہے تو کسی کی موت سے وہ عقد ختم نہیں ہوتا۔ سواء فی ذلک، مساوی ہے اس موت والی بات میں موت المؤجر والمستاجر، چاہے کرائے دینے والا مر جائے چاہے کرائے پر لینے والا مر جائے، وہ عقد ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دو ایسی صورتیں ہیں جس میں موت کے ذریعے عقد اجارہ ختم ہو جائے گا۔ ایک چیز میں نے زید کے لیے وقف کی اور پھر میں نے زید کو کہا کہ تمہارے بعد والی نسل کے لیے میں نے وقف کی۔ اب زید نے اپنی زندگی میں اس گھر کو کرائے پر دیا تھا جو کہ وقف شدہ تھا زید پر اور زید کی اولاد پر۔ زید نے کرائے پر دیا، اجارے پر دیا، اور زید کی موت واقع ہو گئی، تو اب زید کی موت سے یہ اجارہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اب اس عین میں زید کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ زید کے بعد والی نسلوں کا حق ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ جس کو دیں جس کو نہ دیں۔ الا ان تکون العین موقوفۃ، ہاں یہ ایسی صورت ہے جس میں موت سے اجارہ باطل ہو جائے گا، وہ عین وقف کی گئی ہو کس پر؟ علی المؤجر پر، وعلی من بعدہ، اور ان لوگوں پر جو اس مؤجر کے بعد آئیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ من البطون، بطون بطن کی جمع ہے یعنی اس کی نسلیں۔ فیؤجرها مدتاً، تو وہ مؤجر اس عین کو کچھ ٹائم کے لیے اجارے پہ دیتا ہے۔ ویتفق موتہ، اور مؤجر کی موت واقع ہوتی ہے قبل انقضاء المدت، اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے۔ فتبطل الاجارۃ، تو نتیجے میں اجارہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہوگا؟ لام علت ہے، لانتقال الحق، اس لیے کہ اس عین کا حق منتقل ہو چکا الی غیر المؤجر، مؤجر کے علاوہ اب اس کے نسل کی طرف ہو گیا۔ ولیس لہو، اس مؤجر کو حق نہیں ہے التصرف فیہا، کہ وہ تصرف کرے اس عین میں، الا زمن استحقاق ہی، مگر اپنے حق والے زمانے میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو اس کا حق اس وقت تک تھا جب تک وہ زندہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اس شخص کا اس عین میں کوئی حق نہیں۔ ولہذا، اسی وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ کہ اسے تصرف کا حق نہیں ہے مرنے کے بعد، لا یملک نقلھا، یہ شخص اس وقف شدہ عین کو کسی کو بیچنا چاہے، کسی کو تحفے میں دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا۔ ولا اتلافھا، اور یہ شخص اس کا جو ہے کیا ہے تلف بھی نہیں کر سکتا، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا۔ نعم لو کان المؤجر ناظرا، اگر اجارے دینے والا اس چیز پر ناظر تھا یعنی سرپرستی کرنے والا تھا، مثلا بھتیجے کی کوئی چیز تھی، بھانجے کی کوئی چیز تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سرپرست تھا، وہ آجرہا، اور اس نے اس چیز کو اجارے پہ دیا، یا یوں سمجھے کہ اس کی خود کے لیے وقف بھی تھی اور اس کو دوسرا عہدہ یہ دیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے اس کی سرپرستی بھی کرنی ہے۔ وآجرہا، اس عین موقوفہ کو اجارے پر دیتا ہے، لمصلحت البطون،
وہ اپنے نسلوں کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دے دیتا ہے، تو اس صورت میں لم تبتل اجارہ باطل نہیں ہوگا بے موت ہی مؤجر کے مرنے سے، لیکن صحت حینئذ، لیکن اس معاملے کا صحیح ہونا اس مصلحت والی صورت میں لیست من حیث، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ مؤجر موقوف علیہ، اس پر یہ چیز وقف کی گئی ہے اس لیے اس کا یہ اجارہ صحیح ہے، بل من حیث انہ نادر، بلکہ یہ اجارہ مرنے کے بعد بھی صحیح ہے اس لیے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ ناظر۔ وَمِثْلُهُ، اس ناظر کی طرح ہے الموصالحہ، وہ بندہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے بے منفعتها مدت حیات ہی، بھائی جب تک تمہاری مصالحہ زندگی ہے تب تک میرے اس گھر سے استفادہ کرتے رہو، فَيُؤْجَرُهَا كَذَلِكَ، تو مصالحہ نے بھی اس گھر کو اس عین کو اجارے پر دے دیا اسی طریقے سے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر اس کی ذات تک یہ جو ہے وصیت تھی تو اس کے مرنے کے بعد وہ اجارہ ختم ہو جائے گا۔ ولو شرط، اگر شرط لگائی جائے کس پر، جناب مستاجر پر، کس چیز کی شرط لگائی جائے، شرط لگائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ خود اس کو استفادہ کریں گے، کوئی اور استفادہ نہیں کرے گا، تو بھی بطلت، یہ اجارہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بے موت ہی ایزن، اس مستاجر کے مرنے سے بھی کا مطلب یعنی جیسے مؤجر کے مرنے سے اوپر والی دو صورت میں اجارہ باطل ہو جاتا تھا، اسی طریقے سے اگر میں کرایہ دار کو کہتا ہوں اے زید میں تمہیں کرائے پر دیتا ہوں، تیری ذات کو کرائے پر دیتا ہوں، تیرے اولاد کے لیے میں نہیں دے رہا، تو زید کے مرنے سے اجارہ باطل ہو جائے گا۔ خوب، اب کون سی چیز کو ہم اجارے پر دے سکتے ہیں، یہ ہے دوسرا عنوان، وَكُلُّ مَا يَصِحُ الْانْتِفَاعُ بِهِ، ہر وہ چیز جس سے نفع لینا صحیح ہے، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، جبکہ نفع حاصل کرنے کے ساتھ اس چیز کی عین ختم نہ ہو، وہ باقی رہے، تَصِحُ إِعَارَتُهُ وَإِجَارَتُهُ، تو اس چیز کو ادھار پر بھی دے سکتے ہیں، اس چیز کو آپ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا کار آپ ٹیکسی میں چلاتے ہیں کہ بھائی آپ کراچی سے لے کے پشاور تک ٹیکسی میں لے جائیں، تو کار کراچی سے پشاور تک جائے گی، انشاءاللہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا تو مسافروں کو پہنچائے گی، پھر بھی کار اپنی جگہ پر باقی ہوگی، تو یہ آپ ادھار پہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں اور آپ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں۔ وَيَنْعَكِسْ فِي الْإِجَارَةِ كُلِّيًا دُونَ الْإِعَارَةِ، اچھا یہ اجارے میں بالکل برعکس ہے، لیکن اعارہ میں ایسے نہیں ہے، یعنی جس چیز کی عین ختم ہو جائے اس کو آپ اجارے پہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن عاریتاً آپ دے سکتے ہیں۔ اعارہ کے لیے کچھ نہ کچھ اجارے سے جدائی کا قانون ہے، لجواز اعارۃ المنحۃ، اس لیے کہ جائز ہے منحہ کو ادھار پہ دینا۔ منحہ کس سے کہتے ہیں؟ عام طور پر تو اونٹنی کو کہتے ہیں جو دودھ دینے والی ہوتی ہے، لیکن اس کو تقریباً ہر اس جانور کے لیے، مادہ جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دودھ دینے والا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے، میری گائے نے تازہ بچہ دیا، یہ دودھ دینے والی، یہ آپ 6 مہینے کے لیے لے جائیں اس کا دودھ پئیں، تو گویا کہ آپ نے مجھے یہ گائے نہیں دی بلکہ اس کا دودھ دیا ہے، تو دودھ کی تو عین باقی نہیں رہے گی۔ مَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمِنْحَةِ، جبکہ مقصود اس منحہ سے وہ لبن، وہ لبن ہے، لا تبقى عین اللبن، اور دودھ پیتے جائیں گے تو خود دودھ کی اصلیت باقی نہیں رہے گی۔ ولا تصح اجارتها، لیکن منحہ کو آپ کرائے پر نہیں دے سکتے، لذالک دودھ کے لیے صرف اور صرف منفردن، یعنی صرف اور صرف اگر آپ اونٹنی مجھے کرائے پر دیتے ہیں کہ جناب آپ اس پہ سواری بھی کا بھی کام لیں، دودھ بھی پئیں، تو اس صورت میں اجارہ صحیح ہوگا، لیکن صرف اور صرف دودھ کے لیے مجھے اجارے پر دیں تو وہ اجارہ صحیح نہیں ہے۔ خوب، تو یہ منفردن تک جو ہے کیا ہے وہ ہماری گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کان ما یؤجر او مشاءن، اچھا پھر کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ اجارے پر دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہو یا وہ مشاء ہو۔ مشاء کا مطلب کیا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہے کہ وہ حصے دار ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی آپ کرائے پر دے سکتے ہیں، کیوں؟ اذ لا مانع من المشاء،
بھائی وہ چیز جس میں آپ کے حصے دار ہیں اس کو کرائے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیوں؟ بے اعتبار عدم القسمت. اگر کوئی شخص کہے کہ اس کو تقسیم تو نہیں کیا، ہم کہیں گے بھائی دکان میں اگر ہم 2 بھائی حصے دار ہیں اس کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو دکان کی جگہ کو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. لامکان استیفاء المنفعت، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم اس مشترک چیز سے منفعت حاصل کریں. کس لحاظ سے؟ بے موافقت شریک کو کہیں کہ بھائی دونوں مل کر کرائے پر دیتے ہیں. ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں ہے بین ان یؤجرہ، کہ شخص اس مشاع چیز کو کرائے پر دے، من شریک ہے، اپنے ہی شریک کو. میں اور زید آپس میں شریک ہیں، میں زید کو کہتا ہوں بھائی میرا حصہ بھی میں تمہیں کرائے پر دیتا ہوں، اس کو بھی دے سکتا ہوں، وغیرہ ہی. یا ہم دونوں مل کر کسی تیسرے بندے کو دیتے ہیں. اندنا، ہمارے نزدیک. یعنی کیا؟ یعنی ہمارے برادران اہل سنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مشاع چیز کو آپ غیر شریک کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ شریک کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر دے سکتے ہیں. اب بعد والا یہ ٹاپک ہے کہ جس نے کرائے پر مجھ سے کوئی چیز لی ہے، اگر اس چیز میں کوئی کمی کوتاہی ہو، خراب ہو جائے، کیا یہ شخص اس کا ضامن ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ولا یضمنو. اگر آپ ضمن یضمنو لیں، ٹھیک ہے، علم یا علم سے، کرایہ دار ضامن نہیں ہے العین، اس چیز کا جو اس نے کرائے پر لی ہے، الا بالتعدی فیہا، مگر یہ کہ یہ اس چیز میں کوئی تجاوز کرے، اب تفریط، یا اس میں کوئی کوتاہی کرے. تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب مثلا اس پر 5 من وزن اٹھا سکتا تھا، اس نے اس پہ 50 من وزن اٹھا لیا، تو اب اس صورت میں ضامن ہوگا. اب تفریط، یا یہ ہے کہ مثلا اس میں اس نے کوئی کوتاہی کی، اس کے سنبھالنے میں، یہ وہ ٹھیک ہے گدھا گھوڑا تھا، اس کو ٹائم پہ پانی دینا تھا، اس نے پانی وغیرہ نہیں دیا، وہ مر گیا، تو ضامن ہے. لأنہا، یہ لأنہا لا یضمن کی علت بتا رہا ہے. ضامن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ عین قبض کی گئی ہے باذن المالک، مالک کی اذن سے، بغیر اذن کے قبض نہیں کی گئی. لحق القابض، اور جس نے یہ عین لی ہے قبض کی، اس کا بھی حق ہے کیونکہ وہ کرایہ دے رہا ہے. ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، فی ذالک، اس عدم زمان میں، بین مدت الاجارت، وہ اجارے کی مدت کے دوران اس میں کوئی فالٹ ہو جائے، وہ بعد مدت الاجارت، یا اجارے کی مدت تو 1 ہفتے کی تھی، 10 دن گزر گئے، وہ چیز کرایہ دار کے پاس کھڑی ہے، قبل طلب المالک، ابھی مالک نے بھی اس سے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے اپنی چیز دے دو، تو بھی وہ ضامن نہیں ہے. وہ بعدہ، اچھا اگر مالک کہتا ہے کہ بھائی میری گاڑی لے آؤ، اذا لم یؤخر ما طلب اختیارا، اور یہ کرایہ دار لیٹ نہیں کرتا اس چیز کے دینے میں، ما طلب ہے، جبکہ مالک اسے طلب بھی کرتا ہے اختیاری حالت میں. کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، یہ بندہ مریض ہو گیا، نکل ہی نہیں سکتا گھر سے، تو نہیں پہنچا سکتا، تو اس صورت میں بھی ضامن نہیں ہوگا. لیکن اگر مالک طلب کرے اور اس کے لیے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، لیٹ کرتا ہے، تو پھر ضامن ہوگا. ولو شرط بھی کہیں، ٹھیک ہے، اور شرط میرے خیال میں بہتر ہے، فائل ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی. ولو شرط فی عقد الاجارت، اگر اجارے کے عقد میں شرط کی گئی ہو، کس کی؟ زمانہ، کہ تم اس عین کے ضامن ہوگے جو کرائے پر لے رہے ہو، بدون ہما، بغیر تعدی اور تفرید کے، فسد العقد، تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ لفساد شرط، اس لیے کہ یہ شرط فاسد ہے. من حیث مخالفت شرط للمشروع، بھائی شریعت کہتی ہے کہ تم ضامن نہیں ہو، اور تم شرط لگا رہے ہو کہ تم ضامن ہو، تو تمہاری یہ شرط شریعت کے خلاف ہے. وہ مقتضی الاجارت، اور اجارے کی تقاضا کے بھی خلاف ہے. اجارہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی جب تم کرایہ لے رہے ہو تو سامنے والا اس چیز کا ضامن نہیں ہوگا. اچھا، اب ایک مسئلہ، یہ عقد اجارہ کو توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اشتراط الخيار لہما، جائز ہے خیار کا شرط لگانا، لہما، مجر کے لیے اور مستاجر کے لیے، وَلِأَحَدِهِمَا، اور دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی. یعنی مثلا جیسے آج کل ہم گھر کرائے پر لیتے دیتے ہیں، تو مالک مکان کہتا ہے کہ بھائی 11 مہینے کی میں ایگریمنٹ کرتا ہوں، لیکن اگر بیچ میں ضرورت ہو گئی تو میں آپ کو 1 مہینہ پہلے اطلاع دوں گا، میں پہلے بھی یہ ایگریمنٹ ختم کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے کرایہ دار بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی ختم کرنے کا حق ہے، مدتاً مضبوطتاً، البتہ اس سے معاملے توڑنے کی مدت معین ہونی چاہیے.
اب اس شرط پر عمل کرنا ٹھیک ہے، کیوں؟ لعموم المؤمنون عند شروطہم، اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے ہماری شریعت میں، فقہ میں، کہ بھائی مومن اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں، یہ عام ہے، یعنی چاہے اجارے کے توڑنے کی شرط کریں یا کسی اور عقد میں. ولا فرق بین المعینت والمطلقت، کوئی فرق نہیں ہے کہ جناب جو عین دی گئی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو خیار ہے یہ وکیل یا وصی قرار دے سکتا ہے؟ میں نے زید کو وکیل بنایا کہ میرا گھر کرائے پہ دے دو. اب وہ میرا وکیل کرایہ دار کے ساتھ خیار کی بات کر سکتا ہے؟ یا کسی بندے نے کہا کہ بھائی میں مرنے والا ہوں، میرے بچوں کی اس ملکیت پر تم نظرداری کرنا، تم وصی ہو. نعم لیس للوکیل والوصی، جی ہاں، وکیل اور وصی کو حق نہیں ہے فعل ذالک، اس خیار کے کا، وہ اشتراط الخیار. اب وہ خود اس فعل کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے. وہ کون سا کام ہے کہ خیار کی شرط رکھیں مستاجر کے لیے، اور للعام، یا اپنے لیے بھی شرط رکھے اور مستاجر کے لیے بھی، بحیث اس طریقے سے کہ یفسخ ہو کہ بھائی میں عقد فسخ کر دوں گا اذا اراد، جب اس نے وکیل نے یا وصی نے ارادہ کیا ہو. الا مال اذن، ہاں اگر مالک نے، موکل نے جو ہے جناب وکیل کو اجازت دی تھی، یا موسی نے وصی کو اجازت دی تھی کہ تم ایسا خیال رکھتے ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے. او ظہور الغبطہ، دوسری صورت جس میں وکیل اور وصی اشتراط خیار کر سکتے جب مصلحت اس چیز میں ظہور رکھتی ہو کہ یہ معاملہ فسخ کرنا چاہیے، فیفسخ ہو، تو پھر وکیل اور وصی فسخ کریں گے. حیث یشترطھا، جہاں پر یہ شرط فسخ رکھتے ہیں، لنفسہ ہی، اپنے لیے، لا بدون الاذن فی الوکیل، وکیل تو بغیر اجازت کے عقد فسخ نہیں کر سکتا، ولا الغبطہ فی الوصی، اور وصی بھی بغیر مصلحت کے عقد کو ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ لعدم اقتضاء اطلاق التوکیل، اس لیے کہ آپ کو وکیل بنایا گیا ہے، وہ مطلق وکیل ہیں آپ، اس میں کوئی خاص کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے فیہا کہ آپ توڑنے کی شرط کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے کیا ہے جناب اس توکیل میں اضافت الخیار، آپ خیار کو بھی بڑھا سکتے ہیں. المقتضی، وہ خیار جو تقاضا کرتا ہے، لتسلط علی ابطال الاجارت، کہ وکیل صاحب کو یہ تسلط حاصل ہے کہ اجارے کو باطل کرے. وقضا، وکیل کی طرح الوصایت، یا توکیل کی طرح وصایت ہے. فإن فعل الوصی منوط بالمصلحت، بتحقیق وصی کے کاموں میں بھی شرط لگائی گئی ہے، مشروط ہے مصلحت کے ساتھ. مصلحت ہوگی تو عقد توڑے گا، ورنہ عقد نہیں توڑے گا. تو آج ہماری گفتگو کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ موجر یا مستاجر کے موت کے ذریعے اجارہ باطل نہیں ہوتا، اور ہر وہ چیز جس کی عین باقی ہو منفعت حاصل کرنے کے بعد اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، اور مستاجر جو ہے وہ ضامن نہیں ہے اگر عین میں کوئی نقصان ہوا. تو اب ہمارے شاگرد حضرات ہمیں تعدی تفرید کا مطلب سنائیں گے. تعدی تفرید کسے کہتے ہیں، اور وکیل اور وصی کسے کہتے ہیں، اور وکیل اور وصی کس صورت میں عقد کو فسخ کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.